آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں مجھے کہہ دیا تھا، آپ نے ہمیں بتایا کہ جی ہم اتنا کچھ چھوڑے جا رہے ہیں، یہ ریزرو ہیں، یہ امپورٹ فگرز ہیں، چھوڑے جا رہے ہیں، مطلب ہیو یو کنسیڈرڈ؟ ہم کچھ چھوڑے نہیں جا رہے، جو ہے وہ عوام کا ہی اور عوام کے لیے کیا تھا. سر دو چار چیزیں نا اب میں انانٹرپٹڈ پلیز کہنا چاہتی ہوں. پہلے سیگمنٹ میں بھی میں جواب دینا چاہتی تھی. انہوں نے کہا 7 تاریخ کو خط آیا، آج کیوں پیش کیا؟ OIC کا اجلاس تھا اور یہ اس حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے مسلم امہ کا بلاگ بنانے کا، مسلم امہ کے لیڈر ہونے کا. اس لیے دوسرا پوائنٹ، میرے بھائی نے ابھی یہ بات کہی کہ جی یہ تو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں نا کہ وہ مراسلہ جو تھا، میں ان کو کلیئرٹی سے بتا رہی ہوں اور وہ منٹس آف میٹنگ میں بھی پڑھ لیں کہ وہ کوئی ان کا خط نہیں تھا، ہمارے ایمبیسڈر کا فارمل میٹنگ تھی جس کے منٹس آف میٹنگ لیے گئے اور جس کے منٹس آف میٹنگ کنوے ہوئے. میں ان کی اس بات پر تو نہیں آنا چاہتی، غیرت اور حمیت بہت بڑی چیز ہے. میں تھوڑا سا بوٹ پالش کرنے کا ذکر کر جاؤں، اور میرے جو دوسرے بھائی کہہ رہے تھے کہ جی کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. 27 نومبر 2007 مولانا فضل الرحمان US ایمبیسڈر سے ملتے ہیں، سیدھا پاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ ڈونٹ پٹ آل دا ایگز ان بیبیز باسکٹ، آسکڈ if USA will deal with him if he will become a PM. یعنی میں آپ کے بوٹ پالش کرنے کو اور چیری بلاسم لگانے کو پوری طرح تیار ہوں. میرے دوسرے بھائی نے کہا، میں ان کی بھی کہانی سنا دیتی ہوں، میں تو نہیں کہہ رہی، نیو یارک ٹائمز کہہ رہے ہیں ہاؤ نواز شریف سرینڈرڈ کارگل ان میٹنگ ود US President Bill Clinton and lied that he never knew about Pakistan Army operation in Kargil. میں نے نہیں کہا، نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے، نکال کے پڑھ لیں. دوسری رپورٹ گلف نیوز، ہاؤ نواز شریف فیملی بیگ کلنٹن ٹو سیو ہم فرام ہینگنگ ان ایئرپلین ہائی جیک. اصل مسئلہ یہ ہے NRO یہ ان حکومتوں کی منتیں ترلے کر کے لیتے رہے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے تم ڈرون کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے، میں تمہارا ڈرون گرا دوں گا. 500 ڈرون اٹیک ہوتے ہیں، یہاں آ کر ان سے بھاشن سن لیں، وہاں آ کر منتیں ترلے کرتے ہیں امریکیوں کے، دوسری قوموں کے، کیونکہ ان کے انٹرسٹ ہے وہاں پر. عمران خان کا وہاں پر کیا انٹرسٹ ہے؟ وہ آ کر وہ ایک کال اے فرینڈ ہوتی تھی، کال اے فرینڈ کے اوپر کیا کام ہوتے تھے یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. ایک بندہ سینہ ٹھوک کے کہہ رہے نہیں دوں گا اڈے میں، کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ بات ہم کب اس غلامانہ سوچ سے نکلیں گے؟ یہ ایک آزاد پاکستان کا سوال ہے، یہ سوال اس چیز کا نہیں ہے. یہ اقتدار کیا چیز ہے اس کے آگے؟ وہ آج بندہ یہ بتا گیا کہ مجھے سزا اگر عالیہ صاحبہ بالکل، عالیہ صاحبہ کوئکلی، عالیہ صاحبہ آپ ہی سے عدم اعتماد میں تھے. 35 لوگ اس سازش کا حصہ تھے، جو بیرونی فنڈنگ بھی ہوئی ہے، غیر ملکی ایجنٹس بھی اس کے پیچھے ہیں، اور یہ سارے کٹ پتلیاں تھے. آج تک تو عمران خان کو سلیکٹڈ کرتے رہے. عالیہ بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں کوئکلی عالیہ آپ ہی سے، عالیہ حمزہ صاحبہ میں آپ ہی سے پلیز اکیلا واریر کر رہے ہیں. bear with me for a second. میں آپ ہی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، عالیہ صاحبہ پلیز میں آپ ہی سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں، آپ نے مجھے یہ بتائیں کہ آج کی سپیچ سے کیا جو لوگ آپ کو چھوڑ کے گئے ہیں ان کے ضمیر جاگے ہیں یا نہیں؟ ایک چیز. اور دوسری چیز، جو PMLN کی پریس کانفرنس ہے اس میں انہوں نے کہا آج کی تقریر کے بعد یہ شخص پاکستان کے لیے خطرہ بن چکا ہے، ہم نے اس کو نکالنے کے لیے پورا منصوبہ تیار کر لیا ہے. اس عدم اعتماد میں کوئی بین الاقوامی پشت پناہی نہیں ہے. اس شخص نے اپنی تقریر میں امریکہ کا نام لے لیا. آج کی تقریر اور قومی سلامتی کی میٹنگ نے پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ محفوظ نہیں کیا. کوئکلی عالیہ صاحب. سر میں صرف اتنا سمجھ سکتی ہوں، ایک عمران خان اس پاکستان کی انشورنس پالیسی ہے، یہ چور لٹیرے یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. انہوں نے ایک دفعہ یہ دکھا دیا ہے، جرت نہیں یہ کر سکتے. میں تو آج کا تماشا دیکھ کر یہ ہمارے سامنے آنکھیں ملانے کی جرت نہیں کر سکتے تھے. یہ 22 کروڑ پاکستانیوں کے پاس جا کر کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے کہ امریکی سازش ہو جائے یا غیر ملکی سازش ہو جائے اس کا حصہ تھے؟ کیا جواب دیں گے کہ کسی کے اشارے کے اوپر اس ملک میں حکومتیں بنتی اور اس ملک کی حکومتیں اترتی ہیں؟ کیا جواب دیں گے یہ جا کر اپنے ووٹر کو اور پاکستانیوں کو ایجنڈا کے اوپر یہ عدم اعتماد لے کر آئے ہیں؟ اور آئین اور قانون بھی اس چیز کی کہتا ہے کہ اگر غیر ملکی فنڈنگ کے تحت ایسا کوئی کام کیا جائے گا تو اس کے پاکستانی عوام کو ان کو چھوڑے گی نہیں. میں اس بیان کو ایک جواب دے دوں.
مولانا صاحب اس انسان کا قد بہت بڑا ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے. یہ جب ہماری بولے ان فوج کے کے آگے. جوتے پالش کر کے اتنے بندے لے کے یہ آئے ہوئے ہیں اور پورا پی ڈی ایم الاعلان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سلیکٹڈ ہے، تو یہاں جوتے پالش نہیں کیے آپ نے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ اتنے ووٹ یہ لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے کہ آپ آئے ہوئے ہیں اور اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ مینڈیٹ والے نہیں تھے، یہ جن کو آپ جہازوں میں بھر کے لائے تھے پیسے دے کے، وہ ان کا ٹائم پورا ہو گیا اور آپ سے واپس ان جہازوں میں جا رہے ہیں. حقیقت میں پاکستان میں پی ٹی آئی 20-25 سیٹوں سے زیادہ لے لیں سیٹیں تو پھر بتا دے اس ملک میں کہ جی یہ بھی ایک تھرڈ فورتھ پارٹی اس ملک میں ہے. محترمہ پہلے آپ اپنے گریبانوں میں دیکھیں، فوج کے بل بوتے پہ اور ان کی بیساکھیوں پہ آ کے آپ پرائم منسٹری کر رہے ہیں. کس ابھی تک تو اسمبلی میں ایک سیٹ ہوتی تھی آپ کی، آپ کو انٹرنیشنل لوگوں کی بات نظر آتی ہے، اور آپ خود کس طرح آئے ہوئے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا کیا؟ بھول گئے کیا آپ؟ اچھا چلیں، 3 سال ہوئے تھے، پرانی بات تو نہیں ہے. الیکشن کیمپین کی سپیچ اپنے بھائی کو دیکھو بھائی میرے، الیکشن کیمپین کے علاوہ یہ مسئلہ بنانا چاہ رہا ہے کہ لوگ مجھ پہ رحم کھائیں اور میری مدد کے لیے پہنچیں اور یہ لوگ اسمبلی میں نہ جائیں اس دن. علی پرویز یور ٹیک. دیکھیں ضمیر بھائی، یہ کچھ سخت زیادہ خطر، یہ پاکستان کے لیے خطرہ والی زیادہ سخت لائن نہیں کہہ گئے آپ لوگ؟ دیکھیں میری آپ سے مطلب ایک بندہ اتنی خود مختاری کی سالمیت کی بات کر رہا ہے. آپ سے میری گزارش یہ ہے، کسی بھی حکومت کی اولین ترجیح ہوتی ہے اس ملک کی جو عوام ہوتی ہے اس کی فلاح. اس کے اوپر، اس معیار کے اوپر اس حکومت کو بھانپ لیں. اور آج جو یہ بیرونی سازش کا جو یہ چورن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے ان کا مجھے بتائیں. اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ تو اس کے لیے کسی پلیٹ فارم پہ جا کے ان کو ثبوت دینے پڑیں گے نا. اس طرح جیب سے خط نکال لینا جو اپنے ہی سفیر نے لکھا اور جو سول سپر پاور ہے اس کو چیلنج کرنا کیونکہ یہ اپنا قد بڑھانا چاہتے ہیں، یہ قابل قبول کسی کو بھی نہیں ہوگا. انہوں نے اس ملک کو جتنا اندرونی طور پہ کمزور کر دیا ہے، اس کی وجہ سے آج نہ صرف ایوان کے اندر بلکہ ایوان کے باہر بھی ان کو لوگ ریجیکٹ کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. اسی لیے یہ تقریر کے اندر بھی، جلسوں کے اندر بھی گر گڑا رہے ہیں کہ آؤ آ کے میری مدد کرو، اور ان کو کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، چاہیے ان کو جانور کہیں یا نہ کہیں. بات اتنی سی ہے. عالیہ حمزہ 30 سیکنڈز کنکلوڈ کر دیں پلیز. جی میں صرف اتنا بتا دوں، مجھے نہیں سنڈے پڑھ لیتے نیشنل سیکیورٹی کی تو انہیں صرف اتنا اندازہ ہو جاتا. علی 30 سیکنڈ میں پوچھ لیتا ہوں. اچھا میں پوچھ لیتا ہوں، میں پوچھ لیتا ہوں. KPK کا رزلٹ آ چکا ہے. I'm sorry, this is not acceptable. Please, I'm really sorry. اب میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اب تک کے لیے اتنی اجازت دیجئے. اللہ حافظ.